ابھی ہم اپنے لیسن نمبر 9 جو ہمارے اس کورس کا آخری لیسن ہے، پروجیکٹس کا لیسن ہے، اس تک ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو ابھی یہاں ایک چیز پہلے جان لیں کہ اس پروجیکٹ کے لیسنز کی جو ویڈیوز ہیں یہ آپ کو صرف آئیڈیا دینے کے لیے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے پروجیکٹس کرنے ہیں۔ اس میں جو مٹیریل آپ پروجیکٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے وہ بھی آپ کا دکھانا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ایکچولی آپ نے واقعی کسی اصل امیج کے اوپر کام کیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف جو تیار امیج ہے وہ آپ ہمیں دکھا دیں تو ہمیں اس بات کو جاننا مشکل ہوگا کہ آیا یہ واقعی امیج جو ہے یہ ریپیئر ہوا ہے، اس کے اندر سے کوئی مٹیریل استعمال کیا ہے، مرج کیا ہے، یا یہ آلریڈی کوئی تیار امیج تھا۔ اس لیے جیسے ہم اس میں جو تیسری آپشن ہمارے پاس ہے لیسن نمبر 9 کی، مرجنگ ٹو امیجز، یا ہمارا ریپیئرنگ امیج کا جو پہلا آپشن ہے، یا اور کوئی اس طرح کا کیا پروجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا جو مٹیریل جو اس میں یوز کریں گے اس کی بھی ایک بے شک ایک چھوٹی فائل ہو لیکن اس کو آپ شو کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ پروجیکٹ کرتے ہوئے جو آپ نے مٹیریل استعمال کیا ہے یہ واقعی دوسری شکل میں تھا اور اس کو آپ نے استعمال میں لانے کے بعد کسی دوسری شکل میں مکمل طور پہ پروجیکٹ تیار کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو ہمارا جو پہلا پروجیکٹ ہے لیسن نمبر 9 کا وہ ریپیئرنگ امیج ہے۔ تو ریپیئرنگ امیج کا آئیڈیا دینے کے لیے آپ کو کہ آپ نے کس طریقے سے کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں اس کے لیے ہم یہاں اپنے ایک امیج کو لاتے ہیں سامنے کہ جس کو ہم نے اس ایکسرسائز کے لیے استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس امیج کے اندر ہمیں یہاں 2 کرسیاں نظر آ رہی ہیں اور پیچھے کچھ بیک گراؤنڈ میں کچھ جیسے دیہات میں کچھ جھونپڑیاں بنی ہوتی ہیں اس ٹائپ کا کچھ ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی سادے سے طریقے سے یہ پیچھے کچھ کام ہوا ہوا ہے اور کچھ اندھیرا ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے سائڈوں کے اوپر کہ لائٹ اوپر سے آ رہی ہے جس کی وجہ سے کرسیوں کے اوپر لائٹ آ رہی ہے اور باقی حصے میں اندھیرا ہے۔ ابھی ہم یہاں کچھ کر کے دیکھیں گے اس امیج کو، کچھ ری ٹچنگ، ہمارے جو ڈرائنگ اینڈ ری ٹچنگ ٹولز ہیں وہ ہمارے اس پروجیکٹ کے لیے استعمال ہوں گے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس امیج کو ریپیئر کرنا ہے، یعنی اس کے اندر کچھ ہم نے ماڈیفیکیشن کرنی ہے، کچھ اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو ہم نے دور کرنا ہے۔ جیسے یہاں اندھیرا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ہائی ٹیک ٹیکنیک کو استعمال کیے ہم بہت سادے طریقے سے ہم اس ایریا کے اندر بھی کچھ روشنی لے آئیں ایسے ہی جیسے اس ایریا کے اندر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے ٹولز کے گروپ کو کور کرتے ہوئے جو دوسرا گروپ تھا ہمارا ڈرائنگ اینڈ ری ٹچنگ ٹولز، اس میں ہم نے ایک یہ آپ کو دکھایا تھا کلون اسٹیمپ ٹول جو ہے، کلون اسٹیمپ ٹول کیسے کام کرتا ہے اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی یہ آلٹ کے ساتھ کسی ایریا کی سلیکشن لیتا ہے اور پھر اس کو ہم اس جگہ پہ دوسری جگہ پہ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بھی مختلف سٹروکس اوپر ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں آپشنز کے اندر۔ تو ہم ابھی اس ایریا کو ہم اس ایریا پہ بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے جو لائٹ کا پرابلم ہمیں اس امیج کے اندر ہے اس کو ہم کچھ حد تک جو ہے وہ دور کر سکیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے کلون اسٹیمپ ٹول یہاں سے سلیکٹ کیا ہے۔ پہلے میں اس سے کام کروں گا، پھر میں ہیلنگ برش سے کام کر کے پھر دیکھوں گا کہ کیا فرق پڑتا ہے۔ کلون اسٹیمپ ٹول میں نے سلیکٹ کیا، سٹروک جو ہے میرا سائز اس کا 80 ہے اور سٹروک جو ہے میرا سموتھ ہے، سموتھ سٹروک۔ اب سائز تھوڑا میں نے بڑا سلیکٹ کر لیا، 300 سائز ہے، سٹروک سموتھ ہے، کنارے اس کے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سے بلر سے کنارے ہیں، یہ شارپ کناروں والا برش مجھے اس جگہ استعمال نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کہ نسبتاً بڑے سائز کا برش میرے پاس آ گیا ہے۔ اب میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ کس ایریا سے میں اس کانٹینٹ کو لے سکتا ہوں اس ایریا پہ اپلائی کرنے کے لیے جہاں سے میں نے اندھیرا دور کرنا ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آلموسٹ یہ جیسے اوپر ایک لکڑی مجھے نظر آ رہی ہے اور یہاں نیچے ہے اور بیچ کا ایریا جو ہے آلموسٹ ادھر بھی اسی طرح کا سین اگر بن جائے تو یہاں کی لائٹ کا جو پرابلم ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میں اس امیج کے آلموسٹ اس ایریا کے سینٹر میں لا کے آلٹ کے ساتھ اس ایریا کی سلیکشن لے لوں گا۔ میں نے کلک کیا تو یہ ایریا سلیکٹ ہو گیا، یعنی اب میں جس جگہ بھی جا کے ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ اس کو اپلائی کروں گا تو یہ وہ ایریا، اب یہ والا ایریا اس جگہ اپلائی ہوگا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے مطابق جو الائنمنٹ ہے وہ آلموسٹ اس ایریا کی ہے۔ تو یہاں میں اس کو اپلائی کر کے دیکھتا ہوں، اوپیسٹی وغیرہ اس کی فل ہے، اگر یہ فل ٹھیک نہ ہوئی تو میں اس کو بعد میں کم کر کے دیکھوں گا، لیکن فی الحال جو ہے میں اوپیسٹی اس کی 100% اور فلو اس کی 100% ہی رہنے دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا افیکٹ آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں جیسے ہی میں نے کلک کیا تو فوراً کچھ تبدیلی آپ کو نظر آئی اور جس ایریا سے میں نے سلیکشن لی تھی وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کراس موو ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اس ایریا سے کانٹینٹ کاپی ہو رہا ہے اس ایریا پر جہاں آپ کا برش کا سٹروک اپلائی ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی صحیح طریقے سے جیسے کہ میں
شاید کرنا چاہ رہا ہوں اسی طریقے سے یہ لائٹ کا پرابلم جو ہے ہمارا کافی حد تک یہاں ٹھیک ہوتا جا رہا ہے. ابھی میں اپنے ماؤس کے بٹن کو ریلیز کر دوں گا کیونکہ اس ایریا کے اندر سے اتنی ہی سلیکشن میں یہاں لے سکتا تھا. اب دوسرے ایریا پہ میں گیا آلموسٹ اس کے سینٹر میں اسی جگہ جہاں اس کی پلیسمنٹ ہے. اس کو میں نے اپنے ماؤس کو موو کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی ایریا انفیکٹ اس نے یہاں بھی کاپی کیا ہے اور یہاں بھی کاپی کیا ہے, لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ پہلے جیسے لائٹ صرف اس ایریا پہ تھی اب اس ایریا پہ بھی لائٹ پڑ رہی ہے. ابھی میں اس ایریا کو بھی اسی طرح ریپیئر کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ نسبتاً تھوڑا بڑا سائز ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تھوڑا سا اس لکڑی کو بھی اس نے یہاں کاپی کیا جو کہ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, اس لیے کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کروں گا. تھوڑا سا اوپر سے شروع کرتا ہوں تاکہ لکڑی کے ایریا تک مجھے جانا نہ پڑے, لیکن پھر بھی یہ کہ نیچے کیونکہ اس کے نیچے بھی ایک لکڑی ہے وہ بھی یہاں آ رہی ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپیئر ہو رہی ہے, اس لیے میں دوبارہ سے اس لکڑی پہ آ کے اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ اسٹروک ہلکا سا دے دیتا ہوں. تو یہاں ہمارا لائٹ کا پرابلم جو ہے وہ کچھ حد تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا ہے. اس ایریا میں جو اندھیرا تھا اس اندھیرے کو ہم کم کرنے میں کامیاب ہو گئے. برش کا سائز میں اوپن جو ہے ہمارا بریکٹ انٹر اور پی کے جو بٹنز ہیں کی بورڈ پہ ان کے بیچ میں اس کے ذریعے سے تھوڑا سا چھوٹا کیا, اور یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بھی ہمارے جو اندھیرا ہے وہ بھی ہم ماؤس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ گیا ہے اس امیج میں. جو پہلے تھا بالکل ایک اندھیرا امیج تھا, لیکن اب کافی حد تک اس امیج کے اندھیرے کے مسئلے کو ہم نے دور کر لیا ہے. ابھی ایک چیز اور اس میں کروں گا جس کے بعد یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ کا جو آئیڈیا دینا جو آپ کو مقصد ہے وہ مکمل ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ یہاں کرسیاں دو موجود ہیں. اگر میں چاہوں کہ یہاں سے کرسیاں غائب ہو جائیں یا کچھ حد تک اس کو ہم ختم کر دیں, اس کی جو ٹیک والا ایریا ہے اس کو ہم ختم کر دیں, تو اس کے لیے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس ایریا کو یہاں اس کے اوپر اپلائی کریں تو یہ یہاں سے ڈسپیئر ہوگا اور ہمیں لگے گا ایسے ہی کہ جیسے انفیکٹ یہاں سے ختم ہو گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ملتا جلتا ایریا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ یہ اوپر کا حصہ ہے, جس میں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایک لکڑی آ رہی ہے. یہ کچھ چیزیں ہمیں اپنی کامن سینس کو یوز کرتے ہوئے دیکھنی ہوتی ہیں کہ یہ لکڑی آ رہی ہے. یہاں بھی جیسے ایک جوائننگ پوائنٹ ہے ان لکڑیوں کا, تو ان کرسیوں کے پیچھے بھی ایک پوائنٹ ہے. تو اگر میں اس ایریا کو اس ایریا پہ کاپی کر دوں تو یہ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے یہاں کرسیاں موجود ہی نہیں تھیں. تو اسی لیے اب میں اسٹیمپ ٹول کے ذریعے سے ہی اس سینٹر کو اپنے برش کا سائز کلوز بریکٹ کے ذریعے سے میں نے بڑا کر دیا اور یہاں آلٹ کے ذریعے سے سلیکشن لے لی بالکل ان لکڑیوں کے جوائننگ پوائنٹ کی. تو اب اندازن میں ان لکڑیوں کے دوبارہ سے اس پوائنٹ پہ گیا ہوں جہاں وہ جوائن ہو رہی ہیں, اور وہاں میں نے اپنے برش کو جیسے ہی اپلائی کیا ہے اسٹیمپ ٹول کو, آپ دیکھ رہے ہیں کہ فوراً سے وہاں وہ جو اوپر والی لکڑیاں تھیں وہ بننا شروع ہو گئی ہیں, اور ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں کرسی تھی ہی نہیں اور کرسی یہاں سے بالکل غائب ہو گئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا تو الائنمنٹ کا مسئلہ آئے گا کیونکہ بالکل 100% اس طریقے سے الائنمنٹ وہاں نہیں بن رہی. اب آپ دیکھیں کہ صرف اس ایریا کو تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ میں نے ادھر نیچے کاپی کیا ہے اسٹیمپ ٹول کے ذریعے سے, لیکن ایسے ہو گیا ہے کہ جہاں یہاں جیسے کہ کرسیاں یہاں موجود ہی نہیں تھیں, یہاں کرسیوں کا کوئی وجود تھا ہی نہیں, بلکہ یہ کچھ پیڑھی ہوتی ہے جیسے ہماری دیہات میں استعمال ہوتی ہے, کچھ دو پیڑھیوں کی شکل جو ہے وہ یہاں بن گئی ہے بجائے دو کرسیوں کے. تو اگر میں اس کو دوبارہ سے کروں گا تو یہاں سے یہ پیڑھیاں بھی غائب ہو جائیں گی, جیسے کہ میں آپ کو یہاں کر کے دکھاتا ہوں. آلٹ کے ذریعے سے ہم نے یہاں اس ایریا کی سلیکشن لی ہوئی ہے, اس لیے ابھی ہم دوبارہ سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میں یہاں سے اس کو اپلائی کر کے اسٹریٹ اوے نیچے آ جاتا ہوں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ہماری وہ جو پیڑیاں تھیں وہ بھی اسٹریٹ اوے بالکل اس امیج میں سے ختم ہو گئی ہیں, اور اب ہمیں یہ بالکل ایک الگ جو ہے منظر بن گیا. حالانکہ ہم نے اسی امیج کی جو کمپوزیشن تھی, جو کانٹینٹس تھے, انہی کو ہم نے اس امیج میں دوبارہ اپلائی کیا ہے. صرف ایک اسٹیمپ ٹول کو ہم نے یہاں یوز کیا ہے ری ٹچنگ ٹولز میں سے, اور کسی ٹول کو بھی ہم نے یوز نہیں کیا. صرف ایک ٹول کے ذریعے سے ہم نے کیسے اپنے امیج کو جو ہے ریپیئرنگ امیج کا جو تھا جس میں ہم نے یہاں تھوڑا سا ریپیئر کیا, لائٹ کا ایریا یا کچھ اسکارز ہوں, کچھ اسکریچز ہوں امیج میں, تو وہ اسی طریقے سے دور کیے جاتے ہیں, ریپیئر کیا جاتا ہے امیج کو. تو اس ایکسرسائز کو کرنے کا مقصد آپ کو آئیڈیا دینا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے اپنا پروجیکٹ جو ہے پروجیکٹ نمبر 1 لیسن نمبر 9 کا وہ کمپلیٹ کرنا ہے. اب ہم اپنا جو اگلا پروجیکٹ ہے لیسن نمبر 9 کا پروجیکٹ نمبر 2 اس کو ہم دیکھتے ہیں. اس میں کٹنگ مٹیریل فرام امیج یہ کس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. اب ہم اگلے پروجیکٹ کی طرف چلتے ہیں.